ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی. میں ہوں ایاز مورس اور آج ہم لاہور کی بہت ہی خوبصورت جگہ پر موجود ہیں. آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کتابوں کا یہ بیک گراؤنڈ اس بات کی علامت ہے کہ ہم آج لاہور کے ایک تاریخی اور پاکستان کے بہت بڑے پبلشنگ ہاؤس سنگ میل میں موجود ہیں، جہاں پر جو ہے ہم گفتگو کریں گے ان کے سی او جناب افضال احمد صاحب کے ساتھ. اس ادارے کی آپ پس منظر تاریخ جانیں گے اور ساتھ ساتھ کس طرح یہ ادارہ جو قائرین ہیں جو پڑھنے کی کا شوق رکھتے ہیں ان کی آبیاری کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر کتاب کے فروغ کے لیے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. افضال صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. جی بالکل، آپ کا بھی شکریہ. اور کتابوں کے لیے کوئی کام کی بات کرے تو ہمارے لیے تو سب سے زیادہ وہ بہت اہمیت کی وہ شخصیت ہو جاتی ہے. تو آپ کتابوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو سنگ میل پہ کتابوں کے بارے میں نقطہ نظر ذرا مختلف ہے. صحیح. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتاب کم ہو رہی ہے، صحیح. وہ ہماری جو کیلکولیشن ہے، جو ہمارے سمجھ میں جو چیز آتی ہے، وہ کتاب کی جو وہ لوگوں میں شوق بڑھ رہا ہے. صحیح. لوگوں کا کتاب کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں بہت کم کتاب شائع ہوتی ہیں. اور ہمارے جو جتنے موضوعات اب جو ینگ جنریشن کو چاہیے صحیح. وہ سارے تو ہمارے ہاں کور ہو نہیں سکتے. بالکل صحیح. اور ان کے رائٹرز بھی نہیں ہیں. تو آہستہ آہستہ نئے لڑکے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرانسلیشنز کر کے وہ کتابیں لے کے آئیں. صحیح. اور کتاب کی صورتحال پاکستان میں پاکستان کے لحاظ سے میرا خیال بہت بہتر ہے. صحیح. اور کتاب اچھی ہونی چاہیے، رائٹر کا نام اچھا ہونا چاہیے، اس کی بیک گراؤنڈ اچھی ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ لوگوں میں اس کی جو امپریشن ہے وہ اگر اچھا ہے تو کتاب بکتی بھی ہے. اور کتاب آپ کو ایک بہت ایسا سکون پہنچاتی ہے کہ 1000 روپے کی کتاب ہے تو اس نے 100 سال سے لے کے 400 سال تک آپ کے پاس رہنا ہے. بہت زبردست بات کی اور یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے جو عام طور پہ ہمارے ہاں کی جاتی ہے. میں اس پر ضرور آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے. میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو سنگ میل ہے اس کا آغاز کب ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا. بنیادی طور پہ یہ کتابوں کو فروغ دینے کے لیے تو آپ کے والد صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، کب کیا تھا اور اس کو اب آپ کی میرے خیال تیسری نسل ہے جو ان کو وہ لے کے چل رہی ہے. جی، میرے والد صاحب کو کتابوں کا بہت زیادہ ان کا جو ہے نا وہ چاہت تھی ان کی کتابوں کے ساتھ، بہت زیادہ پیشن تھا ان کا. تو انہوں نے ہمیں بھی یہی کہا کہ کتابوں کی آپ نے پبلشنگ کا کام جو ہے نا اس کو جاری رکھنا ہے. صحیح. اور اب اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں کام. لیکن اس میں جو کتاب پبلش کرنے میں، کتاب پڑھنے میں جو آپ کو مزہ ملتا ہے، جو آپ کا ذہن جو حاصل کرتا ہے، وہ دنیا میں کوئی چیز آپ کو اتنے سستے میں نہیں مل سکتی. صحیح. پچھلے ہفتے میں ایک جگہ آئس کریم کھانے گیا اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ. تو میں نے اسے کہا ان سے پوچھو شیک ہے، کوئی شیک ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں جی شیک ہے. تو میں نے کہا ایک لے آؤ. تو میں نے سمجھا 200-300 روپے کا، 400 روپے کا ہوگا. تو وہ کہتے جی جب بل دینے کی باری آئی تو 1200 روپے کا ایک گلاس ہے شیک کا. تو اب اندازہ کریں کہ 1200 روپے کی کتاب جو ہے وہ آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنی ہے. بالکل صحیح. اور کتاب پڑھ کے جو آپ کی ذہن کی جو نشو و نما اور جو اس کو سکون ملتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں آپ سے چھین سکتا. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے کتابوں کا ہمیں تو جو ہے نا وہ ورثے میں بھی ملا. صحیح. اور لیکن اس سے یہ ہے کہ مجھے، میرے بچوں کو، جو بھی سنگ میل چلا رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، وہ سب ان کو کتابوں سے بہت زیادہ پیار ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک کاروبار سمجھ کے ہم نہیں کرتے، ایک اپنے ایک سمجھ کے، ایک فرض سمجھ کے کرتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ کسی نہ کسی نے تو یہ شوق پورا کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے. صحیح. اور ویسے بھی پاکستان میں جو پاکستان بننے کے وقت پبلشنگ ہاؤس تھے اس میں سے بہت کم باقی رہ گئے ہیں. صحیح. تو اب ہم کر رہے ہیں پبلشنگ، لیکن اس کو بہت ہم انجوائے کرتے ہیں. صحیح. اور بہت اس میں جو ہے وہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے. صحیح. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے جو
جو کتاب آپ نے پبلش کرنی ہے اس کا آپ کو پتہ ہو، اور اس کے رائٹر کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایک اچھا تعارف ہو، اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی اندازہ ہو۔ ہمارے ہاں زیادہ تر مسئلہ جو یہ ہے کہ بندہ ماسٹرز کسی اور سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے، بالکل صحیح، تو کتاب کسی دوسرے سبجیکٹ میں لکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ہم چیک کر لیتے ہیں، تو اس سے ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ سکون میں بھی رہتے ہیں اور فائدے میں بھی رہتے ہیں کہ کسی کو ہم بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب جس نے لکھی تو وہ بندہ اسی پروفیشن کا جو ہے نا وہ اسکالر ہے یا جو بھی ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ صحیح، بہت زبردست آپ نے بات کہی۔ اور اگین یہاں ایک بڑا جو سوال ہوتا ہے کہ پبلشنگ ہاؤس جو ایک کتاب جو لکھنے والا ہے، ایک مصنف ہے، اس کا تو اس کتاب میں لکھنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کو چھاپنا، پھر اس کو پبلش کر کے لوگوں تک، قاری تک پہنچانا، اس میں پبلشر کا بہت بڑا اہم بلکہ رول ہوتا ہے۔ تو آپ کے سمجھتے اس میں کہاں جو مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی آپ نے بات کی کہ آپ رائٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں تاکہ آپ اس پیغام کو، کتاب کو قاری تک پہنچائیں اور اسے قائل کریں کہ یہ کتاب خریدنی چاہیے؟ پبلشر کا تو رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں جو پبلشر ہے وہ بہت مطلب امپورٹنٹ اور ان کی بڑی جو ہے نا مضبوط پوزیشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ پاکستان میں چونکہ ہر جگہ ہی پیسے کی کمی ہے تو ہر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے وہ کھا گیا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے پیسے وہ کھا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ پبلشر کو اصل پبلشر کے بغیر کتاب قاری تک نہیں پہنچ سکتی، بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کتاب اگر رائٹر نے خود چھاپی تو پھر آہستہ آہستہ وہ دانشور نہیں رہے گا، وہ ایک دکاندار بن جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ رائٹر جو ہے نا کسی بھی سوسائٹی میں بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی رائٹر ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں، ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ جو میرے والد صاحب نے مجھے جو چیز ہمیں سکھائی وہ یہی تھا کہ سب سے زیادہ اس میں جو امپورٹنٹ بندہ ہے وہ رائٹر ہے۔ صحیح۔ رائٹر کی جتنی رسپیکٹ آپ کریں گے، جتنی اسے فیڈ بیک دیں گے، جتنی اس کو جو ہے نا وہ آپ اچھی باتیں سنائیں گے کہ ان کی کتاب اتنی پسند کی جا رہی ہے، اتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو وہ اسی طرح آئندہ ان کی کتاب اور اچھی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے ہاں یہ یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رائٹر کو صحیح فیڈ بیک دیں، صحیح، اور ان کی پراپر جو ہے نا کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے اور ایک ایسا عزت و احترام کا رشتہ ہونا چاہیے صحیح، جس سے آپ دونوں کو آسانی ہو۔ صحیح، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے۔ اگین جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ ہم مزید بات کریں کہ عام ابھی تاثر ہے کہ جی آج نئی نسل جو ہے وہ کتاب نہیں پڑھ رہی، نئی نسل جو ہے وہ موبائل میں بہت زیادہ جو ہے وہ کھوئی رہتی ہے، اس کے پاس کتاب نہیں۔ میرا یہاں سوال یہ بنتا ہے کیا نئی نسل کے لیے لکھا بھی جا رہا ہے؟ نئی نسل جو ہے نا وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ صحیح۔ پہلے تو میرا خیال تھا جنریشن گیپ جو ہے نا وہ 10 سال کے بعد ہوتا تھا، صحیح، اب ہر سال ہی ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن الٹیمیٹلی آپ جو بھی موبائل سے کھیل لیں، آپ کمپیوٹر سے کھیل لیں، آپ جو کچھ بھی کر لیں، جو کتاب ہے وہ ایک ریفرنس ہے آپ کے پاس۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ ہر چیز جو ہے آپ کو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد نہیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ میرا ٹائم میں کل کر رہا ہوں، بالکل صحیح، اس سے میں کچھ حاصل نہیں کر رہا۔ صحیح۔ جو کتاب ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آپ پڑھ کے جو آپ کو ذہنی طور پہ آپ جو ریفریشمنٹ، ذاتی طور پہ جو آپ کو سائیکولوجیکل بڑا اتنی پاور حاصل ہوتی ہے آپ کو کہ وہ اگر کسی نے 20 کتابیں بھی پڑھی ہیں نا زندگی میں تو کسی بھی وہ مجلس میں بیٹھے گا نا تو ہر بندہ حیران ہوگا کہ یار اس کے پاس اتنا زیادہ نالج کہاں سے آ گیا، کیونکہ کتاب آپ کو سالڈ نالج دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں، پھر روز آپ نئی فلم دیکھ لیں، روز نئی فلم دیکھ لیں تو وہ فلم کی سٹوری ایک ہی پوائنٹ پہ گھومتی ہے، جبکہ کتاب جو ہے وہ بہت بڑا اس کا کینوس ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ بہت کچھ آپ اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ سمو لیتے ہیں اور اس سے بہت آپ کا بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ میں۔ بالکل صحیح۔ جیسے آپ نے شروع میں بھی اس پر بات کی کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتابیں نہیں پڑھی جاتی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ کی آبزرویشن، آپ کی رائے کیا ہے اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، لوگوں تک کتابیں پہنچانا مشکل ہے، یہ بڑا اہم، کیونکہ ہمارا جو ڈاک کا نظام ہے وہ بہت ہی خراب ہے۔ کیونکہ لوگوں کو اگر آپ
3-4 طریقے اب ہو گئے ہیں کتابوں کے، لیکن وہ جو جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں وہاں تک کتاب پہنچانا بہت مشکل ہے. صحیح. پر وہاں سے جب آپ کو کوئی انکوائری آتی ہے یا ڈیمانڈ آتی ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کتنی دور بندہ بیٹھا ہوا پہاڑوں میں یا بہت ہی دور دراز علاقوں میں. بالکل صحیح. کتاب کی ڈیمانڈ ہے لیکن ہم کتاب اس تک پہنچا نہیں سکتے. اور اس کے لیے جو بھی ایک آپ کو انفراسٹرکچر ہے وہ کتاب والوں کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے 3-4 سال پہلے بھی ایک منسٹر صاحب آئے تھے ہمارے ہاں، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ کتابوں پہ 4 گنا پوسٹیج ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا میں ابھی بات کرتا ہوں. تو وہ دن گیا اور اب 4 سال ہو گئے ہیں تو وہ بات نہیں ہوئی. صحیح. کتاب اگر آپ انگلینڈ میں جائیں، امریکہ میں جائیں تو کتاب آپ لے کے چلے جائیں صرف پوسٹ آفس میں، تو ان کے پاس ساری پیکیجنگ اویلیبل ہوتی ہے. وہ آپ جو پسند کریں اس میں پیکیج اس کو کر کے تو وہ بھجوا دیں گے، اور بہت ہی بہت تھوڑے پیسے لیتے ہیں آپ سے. تو یہاں تو اگر آپ 500 روپے کی کتاب اگر آپ نے بھجوانی ہو باہر تو 5000 روپیہ لگتا ہے اس پہ. بالکل صحیح. تو وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، ہم بھی بھیجنے والے بھی وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو جس نے خریدنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا آپ نے کہ 500 روپے کی کتاب کے میں 5000 روپے دوں. بالکل صحیح. یہ مشکلات ہیں. صحیح. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ کتاب کا جو اصل کام ہے پبلشر کا وہ کتاب تک پہنچانا، قاری تک پہنچانا ہے جو اس کے، اور یقینی طور پر یہاں پر حکومتی اور جو ہے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نوجوان نسل جو ہے وہ اردو میں، ہم ایک بہت سارے شکوے ہیں جو یہ اب مت ہم نے بنائی ہوئی ہیں، نوجوان نسل اردو کو کتنا پڑھتی ہے اور اس میں کتنا شوق ہے، اور ان کے اندر جو نئے رجحانات ہیں اس کو کیسے ہم نئے موضوعات کو، نئی چیزوں کو، نئے رائٹرز کو متحرک کر سکتے ہیں کہ وہ نوجوان نسل کے جو چیلنجز ہیں اس پر لکھیں. نوجوان نسل میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو، کتاب پڑھنے کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ تو کلیئر ہے. صحیح. چاہے وہ انگلش سے سٹارٹ ہو، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ اردو میں بھی اس سے بہترین تحریریں لکھی گئی ہیں. جیسے میں نے اپنے بچوں کو جب کتابیں پڑھوائیں تو وہ خود وہ حیران ہو گئے کہ وہ اردو میں بھی آپ کو اتنا اچھا مٹیریل اویلیبل ہے. اصل میں ہمارا جو وہ گیپ یہ ہو گیا کہ بچوں تک جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک لائبریری کا پیریڈ ہوتا تھا. اب وہ مجھے لگتا ہے اسکولوں سے وہ لائبریریز غائب ہو گئی ہیں، اور جتنے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بنے ہیں، جتنے ایک مشروم گروتھ ہے. صحیح. اگر سب میں لائبریری ہو تو بچوں کو پڑھنے کا موقع ملے گا کتاب. اور اس سے کتاب کی جو ہے نا وہ ویسے بھی انڈسٹری بہت زیادہ ترقی کر جائے گی. لیکن ہمارے ہاں یہ اس کی اکیڈمی بنانے کی، کالج بنانے کی، یونیورسٹی بنانے کی وہ اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن کوئی بندہ جا کے، کوئی ادارہ جا کے ان کی لائبریریز نہیں چیک کرتا. صحیح. لائبریریز کے بغیر جو ہے نا وہ ایک یونیورسٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول سسٹمز ہیں. اتنا زیادہ پاکستان میں اسکول سسٹم کا پھیلاؤ ہو گیا ہے، تو اب اس میں اگر آپ جا کے چیک کریں تو کتابیں کوئی نہیں ہیں. بالکل صحیح. جو سب سے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بچے پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں کیا لکھا جا رہا ہے. پھر اب ینگ جنریشن جو آئی ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتی ہے، کچھ کتابیں بھی لکھتی ہے، کچھ میگزین میں، اخباروں میں لکھتی ہے، وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ اردو دنیا کی ایک بہترین زبان ہے. میری نظر میں پچھلے 150 سال میں جو لکھا گیا ہے ابھی وہی ہم دوبارہ واپس نہیں لا سکتے. اتنے بڑے بڑے جو ہے نا ناولز، کہانیاں، قصے، داستانیں لکھی گئی ہیں کہ وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں محفوظ ہیں. ہمارے یہاں آپ کو کسی جگہ وہ محفوظ نہیں ملیں گے. کاش کہ میری خواہش ہے کہ کاش ہم وہی دوبارہ ری پرنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا اثاثہ، اور اتنا پوٹینشیل ہے کہ اردو پڑھنے والا کسی بھی جگہ جا کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زبان میں دنیا میں کوئی کم تر ادب لکھا گیا ہے. بہت ہی زبردست، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اور ہمارے جو ویورز دیکھیں گے یقینی طور پر اس گفتگو کو انجوائے کر رہے ہوں گے. میں یہاں یہ صرف پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو کتاب کو فروغ دینے کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، جو والدین شکایت کرتے ہیں اکثر، میں جب ٹریننگز میں یا وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں کہ بچے کتاب نہیں پڑھتے، تو اس کے حوالے سے آپ والدین کو اور اساتذہ کو کیا اپنے ایڈوائز کریں گے کہ بچے کیوں پڑھیں؟
بچوں کو جو کتاب پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ایک ڈفرینس نظر آئے گا، جو بچے کتاب نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ میں اپنے بچوں کو جب بھی کہیں لے کے جاتا تھا یا ایگزیبیشن میں جاتا ہوں صحیح، تو میں انہیں علیحدہ پیسے دیتا ہوں کہ وہ آپ اپنی کتابیں خریدیں، صحیح، اور میرے جو چھوٹے بھی میرے مطلب جو نواسے ہیں وہ بھی کسی بھی جگہ جائیں، بک سٹور میں جائیں تو وہ کتابیں ضرور خریدتے ہیں۔ صحیح، ان کے پاس پوری ایک کلیکشن ہے، بالکل اور صحیح، وہ کوئی نئے سے نئی اور بھی کتاب کہتے رہتے ہیں جی ہمیں یہ بھی لا کے دیں۔ تو جب تک والدین بچوں کو کتابوں کی دکانوں پہ نہیں لے کے جائیں گے، اگر وہ صرف ٹیکسٹ بکس لینے جائیں گے، صحیح، ویسے یہ بھی مسئلہ بن گیا کہ وہ ٹیکسٹ بکس ہی ان کی اتنی وہ مہنگی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کے لیے پھر وہ افورڈ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں جتنی بچوں کی اگر کتابیں پڑھی ہوں صحیح، تو جتنے بھی بچے آتے ہیں بہت خوشی سے وہ کتابیں خریدتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، اور ان میں شوق بھی ہے۔ بس جو اصل میں نے بتایا نا کہ جو ہمارا ایشو جو ہے اس میں انفراسٹرکچر آج تک نہیں رہا۔ جب میں آج سے 30 سال پہلے دیکھتا تھا جو بک سیلرز تھے، جو بڑی بڑی بک شاپس تھیں، وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں، وہ ایک گفٹ شاپس بن گئی ہیں، کیونکہ کتاب میں انہیں لگتا ہے کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ حالانکہ بک شاپ بنانا بہت بڑا ایک آئیڈیل کام ہے، صحیح، لیکن اب جب وہ ایک کنٹینر کے مال سے جب گفٹ شاپ بن جاتی ہے تو اس کا تو کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل بھی نہیں، یہ امپریشن بالکل غلط ہے کہ بچے کتاب نہیں پڑھنا چاہتے، بچے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے ہر سکول میں وہ تقریباً سال میں 2-3 مختلف ادارے ہیں جو جا کے بک ایگزیبٹ کرتے ہیں، بک ایگزیبیشن کرتے ہیں، اور وہ بچے خریدتے ہیں، کیونکہ ان کو اسکول سے ایڈوائس آ جاتی ہے جی اتنے پیسے لے کے آپ آئیں کہ آپ نے کل کتاب خریدنی ہے۔ صحیح، کتاب کا بہت اچھا فیوچر ہے ہمارے ہاں، بس چونکہ ہم ہر وقت ڈپریس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو شاعری، ہمارا موضوع، ہمارا لکھنے کا انداز، وہ اتنی دنیا بدل چکی ہے لیکن وہ نہیں بدلا۔ ہم ابھی تک انہیں حالات کو کوڑتے ہیں، مسائل کو کوڑتے ہیں، جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے۔ سارا کچھ بدل چکا ہے پاکستان میں بھی۔ پاکستان بھی اب جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ اتنے زیادہ ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ آپ کی مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، آپ کے لوگ اتنے مطلب خوش نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا امپریشن یہی ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بالکل صحیح، اللہ کرے کہ یہ امپریشن دور ہو جائے، اللہ پاک ہم پہ اپنا کرم کرے کہ یہ ہماری خوشیاں جو ہے نا وہ ہمارے چہروں سے بھی جھلکے، ظاہر ہو۔ بہت زبردست بات کی، اور اسی نوٹ کے ساتھ میں اینڈ کروں گا، اور ہم آپ کو ایک مختصر سائز کا جو ہے وہ ویو بھی دکھائیں گے اس امید کے ساتھ۔ اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کتاب کے مطالعے کو، کتاب کو، اور جو مصنف ہے اس کو عزت دی جائے، اس کا وقار بحال کیا جائے، اس کو احساس دلایا جائے کہ وہ اس معاشرے میں اہمیت رکھتا ہے، اس سے معاشرے کا احساسہ ہے۔ اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ خود کتاب پڑھیں، اپنے بچوں کو دیں، تاکہ یہ کتاب پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہو، اور ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک منظم معاشرہ بن سکیں، ایک اچھا معاشرہ بن سکے جہاں کتاب کو فروغ ہو۔ اور جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں دانشور کو، مصنف کو اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے، اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے، مطلب میرے اپنے ذاتی تجربے ایسے ہیں کہ کسی رائٹر کی کتاب چھپ کے آئی تو اس کا 2 سال سے رکا ہوا جو سرکاری کام تھا 5 منٹ میں ایک کتاب سے حل ہو گیا۔ کتاب کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور ویسٹ میں تو اگر آپ کو انہیں پتہ چل جائے کہ یہ رائٹر ہے تو وہ آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو ونس اگین، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔